بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اما بعد، آج بدھ ہے اور جولائی کی 22 تاریخ ہے، 22 جولائی 2026، اور سفر المظفر کا مہینہ جسے ہم ماہ رضا بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت، کیونکہ اس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 25 سفر المظفر کو عرس مبارک شروع ہوتا ہے. تو بریلی شریف میں آپ کے مزار پر اور ساتھ ہی 2 جگہوں پر 3 جگہوں پر بریلی شریف میں عرس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے. تو اس مہینے میں عرس کے موقع پر بھی گفتگو کریں گے. ویسے بھی اعلیٰ حضرت کا کچھ نہ کچھ تذکرہ چلتا رہے گا. تو یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے، کیونکہ ہم اپنے اس اعتبار سے بھی درسی اعتبار سے بھی ہم اعلیٰ حضرت کے خوشچین ہیں کہ یہ خاکسار جو ہے اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت کا شاگرد ہے، اور آپ حضور محدث اعظم فیصل آبادی کے شاگرد ہیں، اور آپ مرید بھی، خلیفہ بھی اور شاگرد ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ صاحبزادے ہیں اور مرید ہیں اور خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی کی. تو ہمارا درسی شجرہ بھی بہت یعنی واحد رضوی، اس کے بعد حضور ریاض الملت، اس کے بعد حضور محدث اعظم، اس کے بعد حضور حجت اسلام، یہ 4 واسطے. اور میں اپنے آپ کو نکال دوں تو درمیان میں میرے 3 واسطے ہیں اعلیٰ حضرت تک پہنچنے کے. تو درس حدیث کے اعتبار سے بھی جو میری سندات حدیث ہیں، اور باقی جو خلافت کی سند وغیرہ ہے اس اعتبار سے بھی 3 واسطوں کے بعد میرا الحمدللہ لنک ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ. تو دونوں اعتبار سے تو یہ انہی کا ہی فیض ہے کہ ہم پڑھا رہے ہیں. تو ابھی آج آغاز کریں گے شرح میں تعامل کا، اور جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اس کے مطابق ہم بسم اللہ اور پہلی دعا پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر کتاب کا تعارف ہوگا کہ کتاب کا جو ہے، کتاب کی جو اس کا انداز کیا ہے. آپ انگریزی میں اس کو تھیم کہہ لو کہ تھیم کیا ہے، تو وہ آپ کو تھیم سمجھائی جائے گی. پھر تھیم کے حوالے سے شخصیات کا ذکر ہوگا. تو اس طرح آج کا درس جو ہے وہ اپنے آغاز اس کا ہو چکا ہے اور پھر اپنے اختتام کی طرف جائے گا. تو اب میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے میرے رب، آسانی فرما اور تنگی نہ فرما، اور اس کتاب کو خیریت سے مکمل فرما. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ عربی دعا جو ہے وہ ہمارے حضرت پڑھاتے تھے، اور یہ سازہ کا طریقہ ہے. تو اب آپ کتاب کی طرف دیکھیں تو کتاب شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد خاص خطبہ آیا ہے، اور خطبہ کے بعد پھر مصنف کا، مؤلف کا یہاں نام ہے، اور ان کے القاب کے ساتھ جو ان کا اصل نام ہے وہ ہے عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی، اور یہ مشہور ہیں عبد القاہر جرجانی کے نام سے. تو یہ رسالہ، اس کا نام ہے مئۃ عامل، اور یہ لکھا ہے علامہ عبد القاہر جرجانی. ان کا تعارف تفصیلی بھی ہم کروائیں گے. عبد القاہر جرجانی کا جو اصل ناو میں تو یہ ان کی کتاب ہے ہی. ایک اور ان کا رسالہ ہے چھوٹا سا، اس کا بھی ہم نے ترجمہ کیا تھا، وہ مجموعہ ناومیر میں، اس کا نام ہے جمل، وہ بھی علامہ عبد القاہر کا ہے. تو وہاں تو نام نہیں لکھا ہوا، لیکن
ہمارے علم میں ہے کہ رسالہ جمل بھی انہی کا ہی ہے، عبد القاہر کا ہی ہے، تو اس میں جملہ کی قسمیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ جملہ بر ہماری ایک اور کتاب بھی ہے، وہ تفصیلی ہے، لیکن یہ جو ہے جمل ان کا چھوٹا سا رسالہ، اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، پورے مجموعہ نامیر کا ہم نے ترجمہ کیا تو اس میں وہ بھی شامل تھا۔ تو اب یہ ان کی کتاب ہے مئۃ عامل، علم نحو سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا اصل جو تعارف ہے، ویسے تو تمام علوم فنون کے یہ ماہر ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علامہ عبد القاہر معتزلی تھے، یعنی فرقہ معتزلہ سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ تو فرقہ معتزلہ کا تفصیلی تعارف آپ جب علم عقائد پڑھیں گے تو اس وقت کروایا جائے گا۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بعد میں ان نظریات سے توبہ کر لی ہو۔ تو یہ اب جو اس کی تھیم ہے، تھیم یہ ہے کہ چھوٹا سا جو ان کا متن تھا مئۃ عامل جس کا نام تھا، اس کی شرح بہت سے علماء نے کی ہے، جیسا کہ ہم شارحین کا، شرح کرنے والے کو شارح کہتے ہیں، شارح اسم فاعل ہو گیا، شرح یشرح شرحن سے فهو شارح، تو شرح کرنے والا جو شارح ہیں وہ شارحین مختلف ہیں، لیکن ان میں ایک شارح جو ہیں وہ علامہ عبد الرحمن جامی ہیں، جنہیں خاتم الشعراء کہا جاتا ہے، فارسی کے آخری بڑے شاعر خاتم الشعراء مولانا عبد الرحمن جامی، عاشق رسول بھی ان کا خطاب لقب ہے، اور ان کی کتاب شرح الجامی آگے جا کے آپ پڑھیں گے جو الکافیہ ابن حاجب کی کتاب کی شرح ہے، تو وہ ہمارے درس نظامی میں شامل ہے، کافی بڑی کتاب ہے شرح الجامی، تو اس کے کچھ چیپٹر، کچھ حصے جو ہیں وہ نصاب میں بھی شامل ہیں، ہم نے تو خیر الحمدللہ وہ پوری پڑھی، تو اب جو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ نصاب میں شامل ہے، تو وہ ہے۔ ایسے ہی ان کی فارسی نعتیں بہت مشہور ہیں، بہت اچھی وہ ہیں، اور ان میں نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، اور اس طرح ان کی مشہور نعتیں بھی ہیں، اور ان کا تعارف بھی انشاءاللہ آپ کو کرواتے ہیں بعد میں۔ تو یہ شرح بعض علماء جن میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شاہ نورانی کے والد تھے اور بہت بڑے مدرس تھے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو شرح ہے یہ مولانا عبد الرحمن جامی کی ہے۔ تو اب تھیم کیا ہے؟ تھیم میں یہ ہے کہ پہلے جو شرح ہوتی تھی، آج کل شرح کا انداز یہ ہے کہ اوپر آ جائے گا متن، نیچے اس کی شرح ہوگی، لیکن پہلے تھیم یہ تھی کہ متن لکھتے تھے اور اس کو کر دیتے تھے اوور لائن، اور اسی متن کے اندر رہ کر جہاں کوئی شرح کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ الفاظ اس انداز سے اس میں داخل کر دیتے تھے کہ پڑھنے والے کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی بندہ لکھ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے سکنکور، میں نے سکنکور دیکھا، تو سکنکور، میں نے سکنکور دیکھا، اس کو اوور لائن کر کے لیکن سکنکور کے بعد لکھ دیا چھپکلی کی ایک قسم، تو وہ پتہ ایسے چلتا ہے پڑھنے والے کو کہ شاید یہ بھی اسی نے لکھا ہے۔ تو یہاں یہ جو تھیم ہے اسے کہا جاتا ہے، ٹیکنیکل جو اس کا نام ہے وہ ہے شرح ممزوج، یعنی کہ ایسی شرح کہ جو متن کے اندر ہی داخل ہے۔ متن جو ہے وہ اصل ٹیکسٹ جو ہوتا ہے، ٹیکسٹ آف اینی بک، اس کو متن کہتے ہیں۔ ویسے متن کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ کمر کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی درمیان کا حصہ جو کمر کا حصہ ہے نا، اس کو متن کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے یہ کتاب کا گویا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی کتاب کی، تو متن کے اندر ہی جو شرح کر دی جاتی ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت بریکٹ کا استعمال تو نہیں تھا نا، لیکن آج اگر آپ بریکٹ لگاتے ہو نا تو یہ تھیم ہے بس، یعنی باہر عبد القاہر کا وہ جا رہا ہوگا رسالہ اور بریکٹ کے اندر مولانا جامی کی شرح جا رہی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہلا جو اوور لائن انہوں نے کیا ہے وہ میرے خیال میں مئۃ کو کیا ہے، مئۃ کو کیا ہے، ایسی لگ رہا ہے، اور یا مئۃ عامل کو، اس کے بعد لفظیہ کو اوور لائن کیا ہے، و معنویہ اس کو اوور لائن کیا ہے، فلفظیہ تو یہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اور آگے ہے جی سماعیت ان پر اوور لائن ہے، اور منہا علی ضربین، اب یہ مولانا جامی کی شرح ہو گئی، و قیاسیت
فالسمائیۃ منہا، آگے پھر 90 یہ ان کا ہو گیا، اور غالباً عاملاً ان کا نہیں ہوگا. ایسے پھر والقیاسیہ یہ ان کا ہے، لیکن منہا پہ اوور لائن نہیں ہے، تو منہا مولانا جامی کا آپ سمجھ لیں، یعنی شرح سمجھ لیں. آگے 7 عوامل. والمانویت اس کو اوور لائن کیا ہے، منہا پھر عددان اوور لائن کیا ہے، اور آگے پھر جو ہے وہ سمائیہ کو اوور لائن کیا ہے. تو جہاں جہاں اوور لائن ہوگا یہ ہے عبد القاہر کا رسالہ، اور درمیان میں جو عبارت ہوگی وہ ہوگی مولانا جامی کی شرح. شرح بہت سارے علماء نے کی ہیں، لیکن یہ جو چل رہی ہے یہ مولانا جامی کی شرح. اچھا، کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ شرح کا جو ہوگا مثال کے طور پر انہوں نے مثالیں کم دیں، تو انہوں نے مولانا جامی نے مثالیں زیادہ بڑھا دیں. تو یہ تھیم ہے اس کی کہ عبد القاہر کا رسالہ جو میت و عامل ہے وہ اوور لائن چل رہا ہے، اور درمیان میں جہاں کہیں وضاحت ہے، کہیں مثال ہے، کہیں کسی لفظ کا معنی ہے، وہ شرح چل رہی ہے مولانا جامی کی. تو یہ ساری اس کی تھیم ہو گئی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، ہاں پھر انہوں نے پھر اپنی کتاب کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے عبد القاہر نے رکھا تھا میت و عامل، اور جب شرح مولانا جامی نے کی تو اس کا نام رکھ دیا شرح میت عامل. تو میت و عامل یہ ان کا نام ہو گیا علامہ عبد القاہر کا، اور شرح میت عامل یہ مولانا جامی کا ہو گیا. تو آج کے درس میں آپ نے کتاب کا آغاز بھی کر لیا، دعا بھی پڑھ لی، اور آج ویسے بھی بدھ کا دن ہے، اور آپ نے تھیم کو بھی سمجھ لیا. اب جب ہم نے تھیم کو سمجھا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ 2 مصنف ہو گئے نا. ایک چل رہے ہیں ماتن، اب جو متن لکھنے والا اس کو کہتے ہیں ماتن، ہاں وہ بھی اسم فاعل ہوگا یعنی متن لکھنے والا، اور دوسرے ہو گئے شارح، شرح کرنے والے. تو اب ہم سب سے پہلے ماتن کا آپ کو تعارف کروائیں گے، اور پھر شارح کا. میں ویسے چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ایک خاص انداز سے لکھوں، لیکن پھر مجھے وقت نہیں ملا، کیونکہ وہ فتاوی وغیرہ بھی لکھنے ہوتے ہیں، اور باقی وہ دوسرے اسباق بھی ہیں. تو ابھی سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک فتویٰ لکھ رہا ہوں میں، انشاءاللہ اس میں وہ سارے مسائل بھی آ جائیں گے. اس میں میں آپ کو ایک کر دیتا ہوں اگر وہ میرے پاس ہے تو. بہت زیادہ تفصیلی تعارف جو ہے وہ ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ عبد القاہر جو ہیں ان کا اصل تعارف بلاغت کے اعتبار سے ہے. تو عبد القاہر کو بابائے بلاغت کہا جاتا ہے. جیسے اردو میں وہ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہتے ہیں نا، کہ انہوں نے اردو پر بہت کام کیا. ان کی کتاب بھی ہے قواعد زبان اردو. تو وہ میرے خیال میں پاکستان بننے کے بعد مائگریٹ تو کراچی آ گئے تھے، اور قبر شاید ان کی ادھر ہی ہے، بابائے اردو مولوی عبدالحق. تو دہلی میں اور کراچی میں ان کا ادارہ جو ہے وہ اردو کی خدمت کا، وہ دونوں جگہ ان کی زندگی میں چلتا رہا، اور اس نے اردو پر بہت کام کیا. تو ایسے ہی عبد القاہر کو بابائے بلاغت کہا جاتا ہے. اور ان کی جو 2 کتابیں ہیں نا، ایک ہے جی دلائل الاعجاز، اور ایک ہے اسرار البلاغہ. یہ بلاغت کی بہت ہی ریئر کتابیں ہیں. یوں سمجھ لیں کہ عربی زبان میں علم بلاغت پر ایک خاص انداز سے کھل کے بلاغت پہ کہ بلاغت کیا ہے، اگر کسی نے کوئی بات کی ہے، تحریر کی ہے، تو وہ علامہ عبد القاہر جرجانی ہے. اس لیے انہیں پھر بابائے بلاغت کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوگا، نہیں تو طالبات کی کلاس میں نے ذکر کیا ہوگا کہ ناو اور بلاغت کے بعض جگہ جو ہے وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر فاعل کو آپ مؤخر کر سکتے ہو، یا مفعول بہ کو مقدم کر سکتے ہو. تو یہ علم بلاغت کی باتیں جو علم ناو میں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہدایت الناو میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرار البلاغہ یا دلائل الاعجاز ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناو، علم ناو کی کتاب ہے، لیکن ظاہر ہے اسرار البلاغہ کے نام سے نظر آ رہا ہے کہ وہ علم بلاغت کی کتاب ہے. پھر تشبیہ پر، استعارے پر انہوں نے بڑی وہاں بحثیں کی، اور دلائل الاعجاز میں علم معانی پر. اور مزے کی بات ہے کہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ قرآن کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، یعنی قرآنی بلاغت کو اجاگر کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں. تو اس اعتبار سے علامہ عبد القاہر جو میت عامل کے مصنف ہیں اور ماتن ہیں، ان کو بابائے بلاغت کہا جاتا ہے.
تو اب ہم ان کا تھوڑا سا ایک دو کتابیں اور ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر ان میں مجھے صحیح انداز میں خلاصہ مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر کل اس کو کر دیں گے۔ یعنی براہ راست یہ کتاب تو نہیں، لیکن ایک اور کتاب سے میں ان کا، یہ تو ان کا لقب جو بابائے بلاغت بتا دیا ہے وہ اچھا انہوں نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کتاب یاد کر لی تو وہ ایک تو یہ ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر ہی ایسا سیٹ اپ بن جاتا ہے کہ آپ بلاغی بن جاتے ہیں یا صرفی بن جاتے ہیں یا نحوی بن جاتے ہیں، بجائے اس کی کہ آپ کو علم صرف کی کتاب کھول کے تو آپ دیکھیں کہ اس کا اسم فاعل کیسے بن رہا ہے یا ظرف کیسے بن رہا ہے، اس میں الگ کیسے بن رہا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ آپ کا ایک ذوق بن جاتا ہے اور آپ کو فوراً سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کا یہ بنے گا، اس کا اس میں فاعل یوں بنے گا اور اس کا اس میں اعلیٰ یوں بنے گا۔ قواعد کو علم صیغہ پڑھتے ہوئے قواعد کو اس طرح کھول کے آپ نے پی لیا کہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ یہاں واو ہے تو یہ یہاں سے بدل جائے گی۔ تو اس طرح کا ان کا وہ ہے تھا بلاغت کا۔ فقہ میں یہ امام شافعی کے مقلد تھے عبد القاہر جرجانی، تو اس اعتبار سے ادھر سے تو یہ درست ہو گیا کہ یہ غیر مقلد نہیں ہے بلکہ یہ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں۔ جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا 150 ہجری میں وصال ہوا تھا نا، اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوئی تھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے اس کو۔ تو اب پہلا پوائنٹ جی، میت و عامل کے مصنف کا نام ہے شیخ عبد القاہر، یا علامہ لکھ لیں، علامہ عبد القاہر جرجانی۔ اس طرح نمبر لگا کے لکھتے جائیں تو یہ اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا پوائنٹ، عقیدہ کے اعتبار سے معتزلہ کے ساتھ تعلق، معتزلہ، المیم والعین والتاء والزاء واللام والہاء، معتزلہ۔ اگلا پوائنٹ ہے جی، فقہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے۔ میت و عامل کے، اگلا پوائنٹ، میت و عامل کے علاوہ، عین کے اوپر زبر، میت و عامل کے علاوہ ان کی اور کتابیں اور رسائل بھی ہیں۔ ناو میں ایک چھوٹا سا رسالہ جمل ہے، جو مجموعہ ناو میر میں شامل ہے۔ ہم تو جب پڑھتے تھے تو مجموعہ ناو میر پڑھتے تھے، تو آپ نے تو صرف ناو میر بھی پڑھ لی، بڑی بات۔ بلاغت میں ان کی دو مشہور کتابیں اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز ہیں۔ یہ دونوں کتابیں میرے پاس ہیں، کسی دن آپ کو دکھائیں گے، جن کی بنا پر کا انگریزی کیا ہوگا، آن دس بیس، ان کو بابائے بلاغت کہا جاتا ہے۔
ایک اور کتاب جو ابو علی فارسی کی کتاب، ایک اور کتاب، اگلا پوائنٹ، ایک اور کتاب جو ابو علی فارسی کی کتاب الایضاح، الایضاح، جیسے وضاحت ہے نا تو اسی الایضاح اور الایضاح کی شرح لکھی، جو بعض کے نزدیک 20 جلدوں اور بعض کے نزدیک 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب دیکھو، تم سے سبق نہیں لکھا جاتا، یہ ایک کتاب کی 20-30 جلدیں لکھ رہے ہیں شرح کی۔ اگلا پوائنٹ جی، علامہ عبد القاہر کی وفات 471 ہجری میں ہوئی۔ ابھی جو اس وقت میرے پیش نظر ہے اس میں تو خیر انہوں نے لکھا، لیکن ہم تلاش کر لیں گے۔ عبد القاہر کی کنیت، اگلا پوائنٹ، عبد القاہر کی کنیت ابو بکر، اور والد کا نام عبد الرحمن ہے۔ پیدائش جرجان میں ہوئی، جو طبرستان، توئے کے ساتھ طبرستان کا مشہور ضلع ہے۔ قبرستان، ہاں جی، بس قبرستان انہوں نے لکھنا، صرف توئے پاؤنا، مشہور ضلع ہے۔ اگلا پوائنٹ، علوم عربیہ میں خاص کر علم نحو، علم معانی و بیان یا بلاغت لکھ لیں، خاص کر علم نحو اور علم بلاغت میں آپ کی شخصیت مسلم ہے۔ مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی تسلیم شدہ ہے، لوگوں نے مانا ہے۔ علم بلاغت میں ان کی تحقیقات ایسی ہیں کہ ان کے پائے تک یعنی ایسا کہا تھا کہ بعد میں ان کے پائے تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ اس وقت کوئی نہیں پہنچ سکا تو اب پہنچے گا، بعد میں تو جیسے جیسے۔ اسی لیے جنہیں کسی کو نہیں آنا، اسی لیے
علماء بلاغت نے اسی لیے شیراز کھول دروازہ، اسی لیے علماء بلاغت نے آپ کو بابائے بلاغت، یعنی جو ہماری لوکل لینگویج ہے نا اس اعتبار سے یہ لفظ ہے، قرار دیا ہے. یعنی ان علماء نے تو یہ کہا ہے نا، آپ یہاں سے کر لو، اسی بنا پر علماء بلاغت نے آپ کو واضح علم بیان کے خطاب سے نوازا ہے. واضح علم بیان، علم بیان سے مراد بلاغت ہی ہو گیا نا، یعنی علم بیان کو یا تو عین کے ساتھ ہے وضع کرنے والے، یا ضاد کے ساتھ ہے تو وہ بھی اسم فاعل بن جائے گا، وضاحت کرنے والے. واضح علم بیان یا واضح علم بیان کا خطاب دیا ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں بابائے بلاغت سے تعبیر کر سکتے ہیں. آگے لکھو جی اگلا پوائنٹ. علامہ جرجانی کے زمانے میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کئی ملکوں اور مختلف شہروں کا سفر کرتے تھے. لیکن جرجانی نے اپنے شہر جرجان سے باہر قدم نہیں نکالا. وہیں ابو علی فارسی کے بھانجے سے علم حاصل کیا. ابتدا سے لے کر فاتحہ فراغت تک صرف اور صرف انہی سے پڑھا. ایک ہی استاد ہے، اور ایک ہی استاد کا یہ شاگرد ایسا ہے کہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، 2026 تک چھایا ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں آیا. اگلا پوائنٹ جی، تاش کبرا زادہ. کبرا صغرا جیسے لکھتے ہیں نا، تاش تو ایک حساب، تاش کبرا زادہ، ہاں کبرا زادہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علامہ عبد القاہر عربی دانی اور فصاحت و بلاغت کے بڑے اماموں میں سے تھے. یعنی تاش کو پر زیادہ خود ایک بہت بڑا عالم ہے اور مصنف ہے، تو ظاہر ہے ان کی تعریف کہ عربی دانی اور فصاحت و بلاغت کے بڑے اماموں میں سے تھے، اور مسلک کے لحاظ سے شافعی اور اشعری تھے. عین کے ساتھ شافعی اور اشعری تھے. اشعری ہاں، شیر جو ہے نا، شیر لکھو نا، شیر پہلے الف لا دو آخر یہ لا دو، اشعری بنا. ہاں، شروع میں الف، آخر میں یا اور درمیان میں شیر، لیکن پڑھنا اس کو کیا ہے؟ اشعری. تو یہ جو تاش کبرا زادہ کی جو ابھی ہم نے آپ کو لکھوایا، تو تاش کبرا زادہ نے جو دوسری بات کی ہے کہ مسلک کے لحاظ سے وہ شافعی اور اشعری تھے، تو
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ یا تو تاش کبرا زیادہ نہیں، لیکن ظاہر ہے تاش کبرا زیادہ بعد میں لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاش کبرا زیادہ کو یا تو یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے اشعری تھے بعد میں معتزلی ہو گئے، یا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ زیادہ درست یہ ہوگا کہ شاید وہ معتزلی ہوئے ہوں اور پھر اشعری ہو گئے ہوں۔ تو اس لیے اس تاش کبرا زیادہ کی جو عبارت ہے اس کو آپ نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے، اس سے ان کا پھر اشعری ہونا ثابت ہے۔ جیسا کہ پہلے تو میں آپ کو لکھوا چکا ہوں نا کہ وہ معتزلی تھے، لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے اس اقتباس سے کہ وہ اشعری تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ علم عقیدہ جو ہے، علم عقیدہ میں دو بڑے امام ہیں، ابو المنصور ماتوریدی اور دوسرے ہیں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ عقیدہ کے دو بڑے امام ہیں اور سارے لوگ ان کے مقلد ہیں۔ تو ہم جو حنفی ہیں ہم امام ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں، تو ہم جب اپنے عقیدہ کے اعتبار سے اپنی نسبت ظاہر کریں گے تو آپ محمد حبیب الرحمان حنفی ماتوریدی، آپ ایسے لکھو گے، یہ لکھ لو نا ضرور، محمد حبیب الرحمان حنفی ماتوریدی۔ تو اب پڑھنے والا جب پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، حبیب الرحمان جو ہے یہ فقہ میں امام اعظم کا مقلد ہے، حنفی ہے، اور عقیدہ میں یہ ماتوریدی ہے، ابو منصور۔ ہاں، دو علم عقیدہ میں دو بڑے امام ہیں، ان کی تفسیر آپ آگے جب عقیدہ کی کتاب پڑھیں گے نا، شرح عقائد، تو اس میں یہی ساری بات آئے گی نا، انہی کا تعارف آئے گا۔ ہاں، تو اگر آپ کوئی لکھتا ہے جی محمد حسیب الرحمان شافعی اشعری، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ فقہ میں شافعی ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، اور علم عقیدہ میں ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں۔ دونوں امام درست ہیں، تو اشعری بھی درست ہیں، ماتوریدی بھی درست ہیں۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہے کہ عقائد میں، کہ نظریات میں، وہ تو ظاہر علم عقیدہ آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابو الحسن اشعری کیا کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر تو اب ابو منصور ماتوریدی کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، یعنی طالب علم بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کوئی اختلاف کیا، اس کا نام عبداللہ میرے خیال میں ہے، تو وہ ہٹ گیا۔ تو اعتزلہ یا تزلہ کو مطلب ہے ہٹ جانا، دور ہو جانا، تو وہ ہٹ گیا اور آپ کے نظریے سے ہٹ گیا، تو وہ گویا معتزلی بن گیا۔ تو اب اس کو جو ماننے والے تھے وہ تیسرا فرقہ عقیدے میں بن گیا معتزلہ کا۔ آگے اور بھی فرقے بنے جن کا تعارف ہم آگے پڑھے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں، لیکن یہ مشہور ہے۔ اچھا، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو الحسن جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں عقل اوپر ہے، شریعت اس کے تابع ہے۔ عقل اگر کہتی ہے کہ زنا میں ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اور عقل اگر کہتی ہے کہ نماز اچھی ہے، اس میں پاکیزگی ہے، تو ٹھیک ہے۔ ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ شریعت اوپر ہے، عقل اس کے تابع ہے۔ ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں شریعت ہی اصل ہے، لیکن شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں۔ دیکھو کتنا فرق ہے۔ تو اب فرقہ معتزلہ سارے کا سارا عقل پہ چلتا ہے، اور فرقہ جو جماعت ہے ابو الحسن اشعری کی، وہ شریعت کو مقدم رکھتے ہیں اور عقل کو کوئی اس طرح اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن ابو المنصور ماتوریدی فرماتے ہیں کہ شریعت ہی اصل ہے، لیکن شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں۔ اب دیکھو نا، یہ جتنے مخالفین اسلام ہیں، یہ کتنی لمبی فہرست ہے۔
کہ عقل اس کو اچھا قرار دے رہی ہے اور شریعت اس کو غلط قرار دے رہی ہے. عقل کہہ رہی ہے کہ نہ مارو جان کو، شریعت کہہ رہی ہے مارو اس کو، پتھر مار دو اس کو. عقل کہہ رہی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹو، شریعت کہہ رہی ہے یہ چور ہے اس کا ہاتھ کاٹو. یہ امام سیوطی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ امام سیوطی کے حوالے سے غالباً لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے صرف صاد لام عین میم سلام کر کے لکھ دینا. یہ ایک شخص نے جس نے سب سے پہلے ایسے کیا تھا اس کو سیاستاً اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا. یہ اتنا سخت جرم ہے. اور یہ خبیث دیوبندی وہابی اور یہ کوئی سواد لکھ دیتے ہیں کوئی، مطلب یہ اتنا بڑا متقدمین. تو امام سیوطی 10ویں صدی ہجری میں تھے، ان کا وصال ہوا ہے 9ویں 10ویں صدی ہجری میں، اب 15ویں جا رہی ہے. تو دیکھو کتنے 100 سال پہلے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور آج کوئی تو لکھتے ہی نہیں. ویسے ہی بس رسول نبی میرے نبی نے فرمایا. یہ جو خبیث ہے اپنا ان کا تبلیغ جماعت کا پہلے بنا ہوا تھا اور آج کل یہ شوبز سے چلو پہلے اس کا تھا تو پھر یہ تبلیغی بن گیا اور اب بھی شوبز کے لوگوں کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. یہ مقرر ہے وہ اس کا جمیل اس کے نام آخر میں آتا ہے، یعنی بس آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ جو ہے یہ میرے نبی نے فرمایا ہے اس طرح کہتا ہے. تو درود پڑھتے ہوئے نہیں لکھنا تھا دور کی بات. تو ایسے وہ ہوا. تو یہ ہے کہ اوپر جو ہیں عقیدہ میں تو ہم حنفی جو ہیں ہم ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں. بڑی بڑی عقیدہ میں کتابیں ہیں، علامہ تفتزانی کی ہو گئی اور پھر امام ابو شکور سالمی کی التمہید ہے اور باقی کتابیں ہیں. تو جب آپ عقائد نصفیہ پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں اس وقت ہو جائیں گی. تو یہ تاش کو بڑا زیادہ کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں انہوں نے وہ اشری ہو گئے ہیں. تو اگر اشری ہو گئے تو پھر سبحان اللہ. تو اگر وہ اس اعتبار سے نہیں بھی ہوئے تو ہم عقیدہ کے اعتبار سے ان کو اپنا امام یا اپنا شیخ نہیں مان رہے عبد القاہر کو، بلکہ ہم ناو میں اور بلاغت میں ان کو اپنا امام مان رہے ہیں، شیخ مان رہے ہیں. تو انہی علوم میں ہم ان کے تابع ہیں اور یہ علوم عالیہ ہیں. تو علوم عالیہ میں ہم کسی کی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ اب ہم آگے جا کے 7 قصیدے ان کے پڑھیں گے دور جاہلیت کے، تو وہ تو کافر تھے، لیکن وہ قصیدے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس زبان میں جس وقت وہ قصیدے لکھے گئے تھے اس وقت قرآن نازل ہوا تھا. تو ہمیں قرآن کی اور حدیث کی زبان سمجھنے کے لیے وہ قصیدے پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہیں. تو ہیں وہ کافر، شعراء کافر ہیں، لیکن ہم انہیں پڑھتے ہیں. اگلی بات یہ ہے جی کہ وفات کا میں نے بتا دیا آپ کو. ہاں، یہ نثر کے علاوہ کتابوں کے علاوہ یہ شاعر بھی تھے. ان کے بعض اشعار بھی ملتے ہیں. تو انشاءاللہ کسی موقع پر ان کے کچھ اشعار بھی میں آپ کو سناؤں گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر پر اور علم صرف میں تو ان کی کتاب ہے العمدہ ان کی کتاب علم صرف میں ہے. وہ تو علوم عربی میں تو ان کے ہے ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے. سورہ فاتح کے الگ تفسیر لکھی ہے، تفسیر الجرجانی کے نام سے مشہور ہے. خلاصہ یہ ہے کہ علامہ عبد القاہر جرجانی علم صرف، علم نحو اور علم بلاغت کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. اور علم بلاغت کے حوالے سے انہیں واضح یا واضح علم بیان کہا گیا ہے علماء کی زبان میں. اور لوکل اس کا ترجمہ جو ہے یہ کیا گیا ہے بابائے بلاغت، یعنی علم بلاغت کے یہ سب سے بڑے استاد ہیں. اور ان سے پہلے کوئی جو گزرے ہیں ان پر اس طرح کے راز نہیں کھلے تھے جو ان پر کھلے. اور ان کے بعد تو کوئی ایسا آئے نہیں، بلکہ الٹا دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ کو سمجھنے والے بھی کوئی نہیں رہے. تو اضافہ کیا کریں گے. 471 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور بعض حضرات نے، یہ بھی آپ لکھ لیں، اور بعض حضرات نے سال وفات 474 قرار دیا ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی قول آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو مان لیں تو پھر 3 سال مزید ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے.
تو اگر 74 میں ہوا تو یقیناً 72 میں کوئی انہیں ملا ہوگا، 73 میں کوئی انہیں ملا ہوگا، 74 کے آخر میں ملا ہوگا، ان 3 سالوں میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا. تو اس لیے سال وفات کا وہ ہونا چاہیے. جمل کا میں نے بتا دیا، وہ مجموعہ ناومیر میں شامل ہے، ہم نے اس کا ترجمہ کر رکھا ہے. العمدہ یہ کتاب میں نے نہیں دیکھی، اس کو ہم تلاش کریں گے. اور تفسیر الجرجانی بھی میں نے نہیں دیکھی. اعجاز القرآن کے نام سے ان کی کتاب ہے، وہ میں نے نہیں دیکھی. لیکن دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ میں نے باقاعدہ باہر عرب ملک سے دونوں منگوائی تھیں، وہ میرے پاس ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا. اور میت و عامل ان کی یہ ہے جو شروع کے درجے میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہے. یہ تو ہو گیا جی علامہ عبد القاہر کا تعارف. تو یہ ہیں جی ماتن. تو اب آپ لکھیں ماتن کا مختصر تعارف اختتام پذیر ہوا. ماتن کا مختصر تعارف اختتام پذیر ہوا. یہ میرے خیال میں ایک غلطی ہم سے ہو گئی کہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے. 44 منٹ ہو گئے. تو جہاں تک شروحات شرح کی جمع شروحات کا تعلق ہے، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سی شرح لکھی گئی ہیں، اور ان میں ایک شرح آپ یوں لکھ لیں کہ میت و عامل کی بہت سی شرح لکھی گئی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں. نمبر 1، شرح العوامل. شرح العوامل اور آگے ابلیغ ڈال کے مصنف کا نام لکھیں جی شیخ احمد بن. آپ آز بھی لکھ سکتے ہو، آپ تو فارسی پڑھ رہے ہو، آپ آز بھی لکھ سکتے ہو، وہ ابلیغ ڈالنے کے بجائے آز. شیخ احمد بن مصطفیٰ المعروف تاش کبرا زادہ. آگے المتوفا پورا بھی لکھ سکتے ہو یا صرف میم لکھو. 968 یعنی 968 ہجری 968 پڑھتے ہیں اس کو. ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. تو یعنی یہ بھی 10ویں صدی ہجری میں فوت ہوئی ہیں علامہ تاش کبرا زادہ جو ہیں. نمبر 2، شرح العوامل. دوسری کتاب کا نام بھی شرح العوامل ہی ہے. از علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی شارح بخاری. متوفا 855 ہجری 855. تو یہ جو علامہ بدر الدین عینی ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، اور بدر الدین عینی کی شرح ہوگی یہ میرے خیال میں 15 سے زیادہ ہے، 15-20 جلدوں میں ہے. اور یہ جو شرح ہے نا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. دوسری شرح ہے وہ کوئی 25-30 جلدوں میں ہے ابن حجر اسقلانی کی. تو ابن حجر اسقلانی اور بدر الدین عینی کا زمانہ ایک ہی ہے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ ابن حجر صاحب شرح لے کر، تو انہوں نے کہا وہ کیا شرح لے کر. تو اس طرح انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دی کہ شرح لکھوں گا تو میں لکھوں گا.
اچھا ابن حجر شافعی بھی ہیں، تو ایک قسم کی ان کی ٹسل آپس میں وہ چلتی تھی. تو یہ معاصرت اسے کہتے ہیں، معاصرانہ چشمک اسے کہتے ہیں، معاصرانہ چشمک، کہ جن کا زمانہ ایک ہوتا ہے ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ ٹسل چشمک رہتی ہے. تو انہوں نے بھی شرح کی ہے، شرح میں. اگلے لکھیں جی تعلیق التاء والعین واللام والیاء والقاف تعلیق بر عوامل. تو کتاب کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فارسی میں تعلیق کا حاشیے کو کہتے ہیں، بر عوامل از میر سید شریف، از میر سید شریف علی بن محمد جرجانی. یہ بھی دوسرے جرجانی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یا طالبات کو بتایا گا، 2 جرجانی مشہور ہیں، ایک عبد القاہر جرجانی میت و عامل والے، اور دوسرے میر سید شریف جرجانی ناوے میر والے. آپ نے ناوے میر پڑھ لیے نا پچھلے سال میں، یا بھی پڑھ جی نہیں پہلے سال. تو ان کا نام ہے جی میر سید شریف جرجانی اور جی عبد القاہر. تو انہوں نے بھی اس کتاب پر، میر سید شریف جرجانی جو ہے نا المتوفا 816 ہجری 816، تو یہ 400 سال بعد ان کی کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں علامہ عبد القاہر کی. اگلی شرح ہے جی شرح میت عامل، یعنی میت عامل کتاب کا نام ہے تو ساتھ شرح کا لفظ بڑھایا، از ختم الشعراء مولانا عبد الرحمن جامی. شرف فا جی شرف مولانا عبد الرحمن جامی کتاب نے نام کی شرح میت عامل، یہ اسی طرح یہ جو لکھا ہوا. اچھا شرح میت عامل، شرح ابھی زیر زبر لگا لیں، شرح میت عامل، شرح میت عامل. اچھا جی آگے، تو کل انشاءاللہ ہم شارح، باقی جو شارح ہیں ان کا ذکر بھی کبھی کبھی آتا رہے گا. میر سید شریف جرجانی کا تو خیر آپ ناوے میر میں پڑھ چکے ہوں گے، نہیں تو مزید ان کا پڑھ لیں گے. ابھی ان کی منطق کی کتاب شروع ہوگی، مجموعہ منطق. تو مجموعہ منطق میں پہلا رسالہ ہی میر سید شریف جرجانی کا ہے، صغرا، اور اس کی شرح ہمارے والد گرامی حضور اعظم ملت نے لکھی صغرا نصرہ کے نام سے. تو وہ ان کا ادھر بھی تذکرہ ہو جائے گا. تو مولانا جامی کے حالات جو ہیں وہ ہم کل انشاءاللہ، شارح کے ماتن کے حالات آج مکمل ہو گئے، اور کتاب کی شروعات وغیرہ اور تعارف بھی اور تھیم کا بھی پتہ چل گیا. کل انشاءاللہ شارح یعنی مولانا جامی کے حالات پڑھیں گے، اور پھر مزید دیکھیں گے کہ بسم اللہ سے آغاز ہو سکتا ہے یا نہیں. ہاں البتہ ترکیب کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. یہ وہ پہلی کتاب ہے جس ناو کی کہ جس میں ترکیب پڑھائی جاتی ہے. ہمارے حضرت نے بھی ہمیں پڑھائی، اور خود حضرت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی بھی ہے. وہ انشاءاللہ اس کے فوٹو بنائیں گے. تو وہ پڑھنا کافی مشکل ہے، لیکن کسی شاگرد نے وہ لکھا ہے. تو آگے جا کے محمد حبیب الرحمن خصوصی طور پر، اور اس کی پھر کوئی اور ہیلپ کر سکا، محبوب صاحب ہو گئے، تو اس کو صاف صاف لکھ کے تو اس پہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی کتاب تیار ہو جائے گی حضرت کی، وہ شرح جو ہے. تو اس میں اس شرح کا نام بھی لکھ لیں، جہاں شرحوں کا ذکر کیا ہے نا وہاں آخری شرح حضرت کی بھی لکھ لیں، اور اس خاکسار کی بھی لکھ لیں. شرح میں تعامل از حضور ریاض الملت، اور شرح میں تعامل از میرا لکھ لیں. صاحبزادہ ابو الحسن واحد رضی، ابو الحسن ضرور لکھنا کا، کہ وہ ابو الحسن اوپر تک جاتا ہے نا. آگے جا کے کبھی آپ یہ بھی لکھ لینا کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات، مولا علی تک کی کنیت ابو الحسن ہے، تو ابو الحسن عشری بھی اس میں ہو گئے. تو یہ میرے خیال میں میر سید شریف جرجانی کی کنیت بھی ابو الحسن ہے. اچھا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ وہ ہوتا رہے گا. یہ ترکیب جو ہے، ترکیب کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جیسے کوئی مسالہ پڑا ہوا ہو یہ سیمنٹ وغیرہ کا، تو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہو گے کہ اتنی تغاری ریت ڈالی گئی اور اس کے بعد اتنی تغاری سیمنٹ ڈالا گیا اور اس کے بعد پانی ڈالا گیا، تو ریت اور سیمنٹ اور پانی مل کر مسالہ تیار ہوا. تو یہ ترکیب، یہ اس کی ترکیب یعنی کریشن اس کی کیسے ہوئی. تو ایسے یہاں بتایا جائے گا، بسم اللہ سے آغاز کیا جائے گا کہ با حرف جار ہے، اسم اس میں مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، الرحمن اس کی پہلی صفت ہے، الرحیم اس کی دوسری صفت ہے، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا اس میں مضاف کا، اور وہ اس طرح. تو اسے کہتے ہیں ترکیب. اب یہاں ایک لطیفہ بھی سن لو، یعنی لطیفہ بر مشتمل بر حقائق. علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے درجے، اور یہ کافی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی نہیں، آج کل تو اور ہی گئے گزرے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے درجے اولیاء یعنی آخری اونچے درجے کے استاد ناودان جناب مولوی ظہور احمد صاحب نے ترکیب لکھی شرح میں تعامل کی، اور وہ جو ترکیب لکھی شروع سے لے کر آخر تک اس کے صفحات بنے ہیں 105. تو علامہ غلام جیلانی میرٹھی نے جب اس کو دیکھا تو موٹی موٹی غلطیاں اس میں سے نکالی 187. یہ کون سی غلطیاں؟ انہوں نے خود لفظ استعمال کیا موٹی موٹی. 105 صفحے اوپر والے درجے کے مدرس دیوبند کے شیخ الحدیث کو اوپر جو درجہ ہے اس درجے کے مولوی ظہور نے شرح میں تعامل کی ترکیب لکھی، جو اب ہم آپ کو لکھوائیں گے انشاءاللہ. وہ ترکیب لکھی تو وہ ترکیب کے کل صفحے بنے 105، جس میں یہ متن بھی داخل ہے جس میں علامہ جرجانی اور مولانا جامی کی شرح اور وہ متن بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ پوری کتاب بھی اس کے اندر شامل ہے نا. تو 105 میں سے تو یہ جو نکل جائے گی نا، یہ جو اندر چل رہی ہے باہر راشیہ نہیں، باہر راشد یہ فیض آبادی کا، ان کا نام بھی لکھنا ہے شروعات میں، خیر میں لکھوا دوں گا بعد میں. تو 187 غلطیاں موٹی موٹی نکلیں، یعنی صفحات سے بھی بڑھ گئیں غلطیاں. اور یہ غلطیاں اس کی نکالی گئی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے درجۂ اولیاء کے مدرس ہیں، یعنی نیچے سے لوگوں کی بیڑیوں میں پتھر ڈالتے 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 درجۂ اولیاء تک پہنچے ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور غلطیاں بھی ایسی کہ ان پر بقول علامہ غلام جیلانی میرٹھی کہ اس درجے کے طلباء بھی ہنسیں. تو یہ ہے جی دیوبندیوں کی ناودانی. کیا بولا میں نے؟ ناودانی. یہ ہے ان کی ناودانی. تو یہ کیوں ہے ایسے، کیوں ہے ان کے ساتھ ایسے کیوں ہے، کیوں ٹھوکرے کھاتے ہیں وہ درجہ اولیاء کے؟ پہلی بات تو یہ علامہ غلام جیلانی کے نزدیک ان کے بقول کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر کو مکی کی نہیں مانی. اور خاص کر یہ جو 7 مسائل ہیں، میلاد النبی ہو گیا اور یہ عرس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، ان پہ جو فیصلہ کیا تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. دیکھو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے نا، ظاہری طور پر یہ اشرف علی تھانوی ہو گیا، رشید گنگوئی ہو گیا، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا پیر مانتے ہیں. لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جو فیصلہ ہفت مسئلہ کیا تھا، وہ رسالہ میرے پاس ہے، اس کو انہوں نے آگ لگا دی تھی، نہیں مانا تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں ان کو دونوں مانتے ہیں، سنی بھی دیوبندی بھی، کیونکہ وہ دونوں کے محبوب ہیں. لیکن جن دیوبندیوں نے اور ان بڑے دیوبندیوں نے، ان خبیثوں نے یہ تو کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں فلاں، یہ لوگوں کو توقع دینے کے لیے، لیکن ان کی بات نہیں مانی. تو جب اپنے مرشد کی اور اپنے پیر کی بات نہیں مانی تو بے ادب و گستاخ ٹھہرے. تو بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے علوم و فنون اللہ نے سلب کر لیے. ظاہری طور پر تو اب آپ بھی یہاں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہی میں پڑھ رہا ہوں جی شرح میں تعامل، باہر نکلو تو یہی نہ پڑھا جائے، یہ جو لکھا ہو. اور یہ دیکھو یہ حضرت صاحب جو ہے نا، کوئی زیر زبر والی کتاب ہوتی تھی نا بڑی، تو اس پہ وہ غصہ آتا تھا ہمارے والد صاحب کو کہ اس کا مطلب دنا بنایا تم، وہ پڑھو گے
اور تمہیں خود کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں زبر ہے کہ زیر ہے کہ پیش ہے. تو اس طرح کی کتاب دیکھو بہت خوش ہو جاتی. اب پتہ چلے گا جب تم پڑھو گے. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں زبر پڑھنی ہے, یہاں زیر پڑھنی ہے, یہاں پیش پڑھنی ہے, یہی بتایا گیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اتنی منفرد کتاب. تو یہ جو باہر حاشیہ یہ شرح لکھی ہوئی ہے نا, یہ انہوں نے لکھی ہے. ان کا میں پورا نام آپ کو دوں گا. یہ فیض آبادی ہیں, تو ماشاء اللہ ان کی کیا بات ہے. یہ فارسی شرح ہے. ان کا نام ہو سکتا ہے آخر میں ہو, نہیں تو میں کل کسی اور کتاب سے میں تلاش کروں گا. ہاں ایک اور بات جو آج کی میں اس ریکارڈنگ میں کرنا چاہتا ہوں, اور ایک یہ تو ریکارڈ ہوگی ان کی بات. اچھا, اب وہ غلطیاں جو علامہ غلام جیلانی میرٹھی نے نکالی ہیں نا, وہ یہ نہیں کہ میں کو ہوا میں بات کر رہا ہوں. میں بتاؤں گا کہ یہاں یہ غلطی نکالی, یہاں یہ, یعنی آپ کے پاس وہ فہرست پہنچے گی آپ کے رجسٹر پر بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا امیر خسرو کی طرف منسوب, اس کی ترجمہ میں نے کیا, اور اس کی شرح جو ہے نا وہ ہمارے والد صاحب حضور رضی ملت نے کی ہے. کافی موٹی شرح ہے. تو یہ شعر بھی آپ نے یاد کرنے ہیں, تو یہ تھوڑا تھوڑا یہ بھی ساتھ ساتھ آپ یاد کرنا شروع کر دو. میں انشاءاللہ زیر زبر لگا کہ آپ کو لکھ دوں گا. یہ میں نے اپنی ڈائری پہ لکھی ہوئی, وہاں سے فوٹو بنا لیں گے. یہ بھی آپ نے یاد کر لیں. تو اب یہ کتاب جو ہے جب آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اس کو آپ نے 2 نیتوں سے پڑھنا ہے. نمبر 1, یہ علم ناو کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, یعنی متن اور شرح 2 کتابیں ہو گئیں. اور دوسری آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ ترکیب ہمیں یہاں سے آ جائے. ترکیب جب آپ کو آ جائے گی نا, تو ایک لفظ کا معنی آپ کو نہیں بھی آتا, لیکن ترکیب آپ ٹھیک کریں گے. جیسے کہتے ہیں نا, جاءنی ماہن. ٹھیک ہے, تو اب ماہن کا معنی آپ کو نہیں آتا, لیکن ترکیب آپ ٹھیک کرو گے کہ جا فعل, نون وقایا, یا ضمیر مفعول بھی, اور ماہن فاعل ہے. تو آیا میرے پاس ماہن, اور اس کا ترجمہ بھی آپ کر لو گے. ماہن کا آپ کو نہیں پتا, لیکن ترکیب کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے. جا فعل کا یہ فاعل ہے, چاہے جو بھی ہے اس کا معنی. تو یہ ویسے ایک میں نے ٹیمپریری سی مثال دی. تو ماہن کا ویسے لفظی معنی مٹانے والا, تو آیا میرے پاس مٹانے والا. اس پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے, اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت ارزانی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.